جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نعیم ظفر ہے اور میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، اور ہیلتھ میٹرز کے حوالے سے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنے آیا ہوں بخار کے حوالے سے۔ بخار ایک انتہائی کامن علامت ہے جو بہت ساری بیماریوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور بیشتر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ بخار کی ہی علامت سے آتے ہیں۔ لیکن کیا ہر بخار کا علاج کرنا چاہیے؟ کیا ہر بخار کے لیے دوائی دے دینی چاہیے؟ یا کیا ہر دفعہ جب بچے کو ہاتھ لگائیں اور وہ گرم محسوس ہو تو وہ بخار ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کچھ اہم سوال ہیں جن کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ بچوں کو درجہ حرارت بچوں کا کئی دفعہ ہاتھ لگانے سے گرم لگتا ہے، لیکن جب ہم تھرمامیٹر لگاتے ہیں تو اس پہ درجہ حرارت 100 یا اس سے نیچے ہی رہتا ہے۔ اگر چھوٹے بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو بہت زیادہ اگر آپ لپیٹ لیں، جس طرح آج کل سردیوں میں بہت زیادہ مائیں ان کو کپڑے پہناتی ہیں، اگر وہ زیادہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان بچوں میں درجہ حرارت بڑھ جائے گا، اور اس کی وجہ سے بے شک وہ 99.5 تک بھی چلا جاتا ہے، وہ بیماری کی علامت نہیں ہے، وہ زیادہ لپیٹنے کی علامت ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ بچے دھوپ سے آتے ہیں یا بہت بھاگ دوڑ کر کے آتے ہیں تو ان کا درجہ حرارت 99 یا 99.4 تک چلا جائے گا، اس کو بھی بخار تصور نہیں کرنا چاہیے اور اس کا علاج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے خیال میں بخار کا دوائی عام طور پہ جو ہم کہتے ہیں ماؤں کو کہ دے دیں، وہ 100 یا اس سے اوپر ہو بخار تو تب دیں۔ لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بخار ہو کیوں رہا ہے۔ ہمارے جسم میں ہم بیماری سے بچانے کے لیے اللہ میاں نے ہمیں کچھ دفاعی نظام دیا ہوا ہے، اور آپ حیران ہوں گے یہ جان کے کہ بخار بھی اس دفاعی نظام کا حصہ ہے۔ جب خون کا درجہ حرارت تیز ہوتا ہے، یعنی 100، 101، 102، ایون 104 تک، تو خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں دفاعی نظام ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو کہ جراثیم کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے اتفاق سے کہ جو عام طور پہ جراثیم اور وائرسز انسان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ بھی تیز بخار میں اپنی ملٹیپلیکیشن ان کی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا وہ پھر ان کی گردش کم ہو جاتی ہے اور جسم کے لیے ان پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بخار تو ہمارا دوست ہوا نا، سو ہمیں ہر چھوٹی موٹی بخار کی علاج نہیں کرنا چاہیے۔ علاج کب کرنا چاہیے؟ ہمارا خیال ہے کہ اگر بخار اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ جسم کو نقصان پہنچانے لگے، جس کا مطلب ہے کہ عام طور پہ 103، 104 سے اوپر اگر بخار جائے، جس کو ہم 40 ڈگری سینٹی گریڈ کہتے ہیں، یا 104 درجہ حرارت ہمارا فیرن ہائٹ کا ہے، اس سے اگر اوپر جائے تو پھر جسم جو ہے وہ بذات خود مزمحل ہونے لگ پڑتا ہے، آپ کے باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ اگر 106 یا اس سے اوپر جائے تو وہ واقعی اپنی گرمی کی وجہ سے نقصان دینا شروع کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی بخار جو اس حد تک جائے اس کو ٹھنڈا کرنا لازمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بخار ایک علامت ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بخار کیوں ہو رہا ہے۔ اگر 1، 2، 3 دن تک معمولی بخار ہوتا رہے تو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی اکثر ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ خود گھر میں اس کا علاج کر سکتے ہیں، چاہے وہ دوائی کے ذریعے کریں، چاہے وہ کپڑے کم کرنے کے کریں، وہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے پاس ہمیں ہر دفعہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آ جاتے ہیں کہ بخار کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ عام طور پہ جسم میں جب بھی کوئی ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہو تب بھی بخار ہو جاتا ہے، جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی لمبی بیماری ہو، کوئی جینیاتی بیماریاں کچھ کر سکتی ہیں، کچھ نیورولوجیکل النیسز کر سکتی ہیں، کینسر وغیرہ میں بھی بخار ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب انتہائی ریئر ہیں۔ عام بخار جو ہم دیکھتے ہیں وہ وائرسز سے اور بیکٹیریا سے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بچوں میں خاص طور پہ 80 to 90% جو بخار ہے وہ وائرسز سے ہے، وہ سیلف لیمیٹڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ خود بخود 3 سے 5 دن میں ختم ہو جائے گا اور کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے ہم گھر پہ رہ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ دیکھنا کیا ہے ہمیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس بخار کی حدت 103 یا 104 سے اوپر جا رہی ہو،
اگر بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو، بچہ بہت زیادہ ڈھیلا ہو رہا ہو، یا بخار کی وجہ سے کوئی سامنے وجہ نظر آ رہی ہے، فار ایگزامپل گلے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں یا پیٹ بہت زیادہ خراب ہو گئے، تو ان کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ورنہ گھر پہ آپ پیراسیٹامول کے شربت سے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ پیراسیٹامول کے شربت پہ اکثر اس کے اوپر جو درج ڈوز لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، اس سے کم بھی نہیں دینا چاہیے، وہ علاج ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں بخار کے علاج کے لیے بچوں کے کپڑے کم کرنے چاہیے بجائے بڑھانے کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایون سردیوں میں ہم اگر بچے کی جو ان کی لیئرز ہیں وہ کم کرنا شروع کر دیں تو درجہ حرارت نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بخار 104 یا اس سے اوپر جا رہا ہو تو ایون سردیوں میں ہمیں تازہ پانی کی پٹیاں کرنی چاہیے۔ اب تازہ پانی کی پٹیاں بھی ایک بڑی مزیدار سی بات ہے۔ لوگوں کا خیال ہے، اور یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، کہ وہ ایک چھوٹی سی پٹی لیتے ہیں، اس کو گیلا کرتے ہیں برف کے پانی سے اور ماتھے پہ رکھ دیتے ہیں، یا بہت کمال کرتے ہیں تو بچے کے ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ برف کی پٹیاں نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برف کی پٹی نہیں کرنی ہے، ہمیں تازہ پانی کی پٹیاں کرنی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تازہ پانی کی پٹیوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جو چھوٹے تولیے ہوتے ہیں، چھوٹے سائز کے تولیے، اس کو ایک پانی لے لیں، اس کے اندر چھوٹے تولیے کو ڈبوئیں، اس کو ہلکا سا دبائیں تاکہ اس میں سے پانی نکل جائے، نچوڑنا نہیں ہے، پانی نچوڑیں، اس کا نکال دیں۔ اب اس کے بعد بچے کو ٹوٹلی ننگا کر دیں، سوائے اس کے کہ اس نے ایک نیچے کو پینٹی پہنی ہوئی ہو یا سینے پہ ایک ہلکی سی بنیان پہنی ہوئی ہو۔ اس کے بعد آپ نے کندھے سے لے کے اور ہاتھ تک اس گیلے کپڑے کو لے کے، ایک کندھے سے لے کے اور ہتھیلی تک لینا ہے، اسے پورے کو گیلا کرنا ہے۔ اس کے بعد تھائی سے لے کے اور سول تک، یعنی ہپ سے لے کے اور بچے کی تلیوں تک اس کو لے کے جانا ہے۔ یہ 2 ہو گئے، پھر تیسرے ادھر دوسرے پاؤں میں، چوتھا ادھر کندھے سے لے کے ہاتھ تک، اور پانچواں اس کا منہ، سر اور گردن۔ تو یہ 1 2 3 4 5 طریقہ یہ ہوگا، اس کو بھگویا، یہاں سے 1، اس کو بھگویا دبایا، 2 بھگویا دبایا، 3 بھگویا دبایا، 4 بھگویا دبایا، 5۔ یہ 5 کرنے تک، اور اوپر پنکھا چل رہا ہو گرمیوں میں، سردیوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو پہلا آپ نے کیا تھا وہ پانی ایویپریٹ ہو رہا ہے۔ جب وہ پانی ایویپریٹ ہو رہا ہے وہاں پہ پھر آپ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کر دیں۔ اس دوران بچہ روئے گا، وہ لامحالہ تنگ ہوگا، لیکن 10 منٹ کے اندر اندر اس کا بخار جو ہے وہ 104 سے گر کے 101 100 تک آ جاتا ہے۔ ہمیں بہت لمبا عرصہ پٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بخار 104 یا اس سے نہیں آ رہا تو اس کا پھر علاج یہ ہے کہ اس کو پانی کے ٹب میں بٹھا دیں یا شاور کے نیچے بٹھا دیں تاکہ اس کا بخار نیچے اترے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 104 پہ ہمارا جو تھرموسٹیٹ ہے وہ پھر بہت اچھا کام نہیں کرتا، اور جو بخار کی دوائیاں ہیں ان کا اثر بھی نہیں ہوتا، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پھر دوائی کا اثر کا انتظار نہ کیا جائے، بخار کو فوراً اتارا جائے۔ اس حوالے سے میں صرف ایک بیماری کی تذکرہ ضرور کرتا چلوں گا، اور اس کو ہم کہتے ہیں بچوں میں بخار کے جھٹکے۔ یہ بھی بہت کامن ہے، اور تقریباً ہر 100 میں سے 5 بچوں کو 6 مہینے سے 5 سال کے دوران ایک نہ ایک دفعہ بخار کا جھٹکا ضرور لگے ہوتے ہیں۔ بخار کے جھٹکے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے باعث جب بچے کا بخار ایک دم سے تیز ہو رہا ہو تو اس کو باقاعدہ فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح مرغی کے جھٹکے ہوتے ہیں۔ وہ اپنا ہوش کھو دیتا ہے، اپنی آنکھیں اوپر لے جاتا ہے، زبان اس کی باہر آ جاتی ہے، اس کے ہاتھ پیر یوں کر کے جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ انتہائی گھبرانے کی بات ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر پیور بخار کے جھٹکے ہوں تو وہ 10 منٹ سے کیونکہ زیادہ نہیں رہتے تو وہ جسم دماغ کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن بہرحال اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے، اور اس کا فوری علاج یہی ہے کہ بخار اتارا جائے۔ اور پھر احتیاط کے طور پہ ان بچوں میں ہم بخار کو کبھی بھی 101 102 سے اوپر تک نہیں جانے دینا چاہتے، اور اس میں پھر ہم ڈائزپام یا اس طرح کی دوائی ساتھ ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ وہ بخار کے دنوں میں وہ دی جائے۔ وہ آپ کو ڈاکٹر کی ظاہر ہے اس کو فوراً آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، اپنے نزدیکی ایمرجنسی میں لے جانا چاہیے ہسپتال، اور وہاں سے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ بتانے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بخار کو سمجھنا ہے، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ بخار فائدہ مند بھی ہے،
اور بخار ہمیں نقصان بھی دے سکتا ہے۔ معمولی بخار کا ہم گھر پہ خود علاج کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ تیز بخار ہو بہت، یا اگر بچے کو کوئی اور تکلیف اس کے ساتھ ہو، تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال جانا ضروری ہے۔